الله معنا تسمعنا وترانا الله اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے کتنی چیزیں پاتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ جب اس بات کو بار بار دہراتے ہیں نا، ریلی آپ کو جنت مل جاتی ہے، بالآخر جنت مل جائے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے کہلوایا اس کلمے کے بارے میں، کنز من کنوز الجنہ. کیسے ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کیونکہ جو فرد یہ یقین رکھتا ہے کہ نہ نیکی کی قوت ہے نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ میرا بس نہیں چلتا، میں ناکام، لیکن میرا رب کامیاب ہے، میرا رب چاہے تو مجھے توفیق دے سکتا ہے. تو ایک انسان کو یہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر کے اس سے مدد مانگ کے ہی میں نیکی کے راستے پہ چل سکتی ہوں. اور پھر آپ دیکھیے کتنے ہی اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے مجھے ان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اگر آپ فوکسڈ ہونا چاہتے ہیں نا، آپ بے قراری سے بچنا چاہتے ہیں، ریلی میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہی، اللہ کی کتاب کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے قراری کے قرار کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. لیکن شروع میں ذکر کرنا ریلی مشکل لگتا ہے، عادت نہیں ہوتی، انسان کو یاد کرنا نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا. ایسے ہی جیسے آپ کوئی نیا کھانا کھاتے ہیں جس کے لیے آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا، تو جب ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن گریجولی وہی چیزیں پھر آپ کو پسند آ جاتی ہیں. جیسے سوشی جو ہے وہ ہر ایک کو اتنی اچھی نہیں لگتی شروع میں کھانے سے، اسی طرح سے سی فوڈ ہے، سی فوڈ جو ہے وہ آسانی سے لوگ نہیں کھا سکتے. تو جس وقت آپ یعنی لگے رہتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے ذکر کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. تو جو فرد ذکر کرنے کے لیے اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے. ریلی ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے باندھنے والی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے بڑھ کر آزمائش شرط ہے، آزما کے دیکھیں. آپ کو جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آج کل بہت لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. جب جاتے ہیں تو ظاہر رش زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے گھر سے لے کے ہوٹل تک پہنچتے 24 گھنٹے 26 گھنٹے لگ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا کب پہنچیں گے، آخر یعنی کتنی دیر تک ہم کھڑے رہیں گے. جہاں بیٹھو وہیں پرابلم ہے، اب زندگی میں جس نے سیکھا ہے کہ میں نے یعنی ریلز دیکھنی ہے تو ظاہر وہ ریلز ہی دیکھے گا. جو سری سے باتیں کرے گا وہ سری سے، جو چیٹ جی پی ٹی پہ لگا ہوا ہے وہ اس سے، یعنی ہر کسی کا اپنا ذوق ڈیولپ ہو گیا نا. اور اسی طرح سے جن لوگوں نے سوشل میڈیمز کے ساتھ یعنی ایک تعلق ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں. کیا آپ نے ابھی نہیں پڑھا والا ذکر اللہ اکبر؟ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. آپ کے دلوں کا قرار ہے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں انسان کے دل میں، انسان کے اندر ویکیوم کریٹ ہوتا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے، خلا پیدا ہوتا ہے نا. پھر آپ چاہتے ہیں اب کھانا کھائیں، آپ کو انرجی ملے، قوت ملے، اور آپ اس قوت کو استعمال کرتے ہیں. آپ کو فلفلمنٹ ہوتی ہے جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں. تو وہ اپنی کتاب الوابل الصیب میں لکھتے ہیں کہ ہیومن بینگز کے اندر جب یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا تو ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. یہ جو لوگ ریلز دیکھتے ہیں نا، ان کے اندر بہت بڑا ویکیوم ہو گیا. ان کے اندر اور بڑی گنجائش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کی. ایسا نہیں ہے کہ وہ ناکام ہے، نہیں، ان کے اندر گنجائش بڑھ گئی ہے کہ اور زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں. کسی کے پاس اتنی سی گنجائش ہے، یعنی تھوڑی سی گنجائش ہے 10%، کسی کے اندر 50% گنجائش ہے. اور جو
جتنی اپنی گنجائش سوشل میڈیمز کو دیکھ دیکھ کے بڑھا چکے، ان کے لیے 100% گنجائش ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو دل کو قرار آئے گا، آپ کی انگزائٹی ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، آپ فوکسڈ ہو جائیں گے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رخ کیے بغیر کوئی مقام، کوئی کام ایسا نہیں پائیں گے جس کی وجہ سے آپ فوکسڈ ہو سکیں. آپ اسے آزما کے دیکھیے، آزمائش شرط ہے. آپ چھوٹے سے ذکر کو لیجئے 10 ٹائمز، 100 ٹائمز، 70 ٹائمز، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آپ استغفار کر کے دیکھیں. شروع میں آپ کو عجیب عجیب لگے گا، اجنبی، کانوں کے ساتھ ایسے لگے گا اجنبی آوازیں بجتی ہیں، زبان پر بھی نہیں چڑھے گا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے لگے رہنا ہے. ریلی یہی ذکر آپ کے لیے سب سے بڑی دولت بن جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے، کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا، ہم آگے پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرنا. تو آپ اگر یاد کرنا چاہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور آپ آیت الکرسی پڑھیں، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس، آپ کو جو چیزیں آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کرتی ہیں، بہت وسوسے آتے ہیں، آپ کی لڑائی بہت جلدی ہو جاتی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوتا کچھ، آپ فلق ناس پڑھیے اور اپنے اوپر بھی پھونک لیں، ارد گرد والوں پہ بھی پھونک دیں، پھر دیکھیں کہ حالات بدلتے ہیں یا نہیں. شیاطین کے وسوسے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا لیں گے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا ذکر کر کے بھی فائدہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن جتنا بڑا خلا ہوگا نا اندر، اتنا زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے. اور انسان اگر اپنے آپ کو باندھ لے، وہ کبھی بور ہی نہیں ہوتا. ریلی کہ جہاں بھی آپ کو وقت ملے آپ درود پڑھ لیں. ایک بار رسول اللہ پر درود بھیجیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 بار رحمتیں نازل کریں. اتنی بڑی دولت ہے، 10 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے لیے آئیں گی. جو اپنے رب سے مانگیں گے انشاءاللہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فوکسڈ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذکر والی زندگی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. الله معنا تسمعنا